السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے پکار۔ اب غیر اللہ کو پکار کیسی ہے؟ یہ جو 3 نکات ہیں 2 آیات میں سے، پہلا ہے غیر اللہ کو پکار بے جا بات ہے۔ اب یہ قرآن سے بات ہو رہی ہے، کوئی کتابوں سے ادھر ادھر سے ریفرنس سے یا تقریروں سے نہیں ہو رہی۔ اس کو دیکھیں، یہ 14 نمبر آیت ہے، تو اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے سورہ کہف میں۔ انہوں نے جب اصحاب کہف کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو اس نے آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو بڑی ہی بیجا شتتا، بڑی ہی غلط بات ہم نے کی۔ شتت کہتا ہے عقل سے بعید بات، بہت غلط بات، عقل سے بہت ہی دور، عقل سے جس کا ویر ہو، حد سے بڑھ یا نہ کار خرابی۔ تو یہاں پہ غیر اللہ کو پکارنا بیجا، اور پکار گیا ہے کہ بابا ٹل پکی پکائی کل، بری بری تو امام بری کرو، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، تو شہباز کرے پرواز تے جانے راز بتا دے۔ اور اسی طرح یہ جو سلسلے چل رہے ہیں نا، یہ بابا شاہ جمال تے دے پتر سوا لال، یہ جتنی پکار ہے، یہ پکار ہے سارا کچھ، یہ داتا کہنا، مشکل کشا کہنا، کچھ بھی یہ سب پکار ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرتا ہے تو یہ پکار ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا جب انہوں نے اصحاب کہف نے توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا اور شرک کو بعید از عقل جہالت قرار دیا، تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ تو غیر اللہ کو پکار، اس کو سمجھنا ہے کسی درجے میں، یہ ہم اس طرح پکارتے ہیں، ہم اس طرح پکارتے ہیں، جس طرح بھی پکارتے ہو، اللہ نے اس کو کہا ہے یہ بیجا بات ہے۔ پھر اگلے 2 نکات ہیں جی، آیت نمبر 52 میں سے، اللہ مشرکین کو اپنے معبودان کو مدد کے لیے پکارنے کا کہے گا، اور پکار پر غیر اللہ کوئی جواب تک نہ دیں گے۔ اب اس آیت کو دیکھیں 52 کو، اور بار بار دیکھیں، کسی سے بزرگ سے مل کر دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرتے ہیں، یہ حاجت روا، ان سے مل کر دیکھیں، ان کو بھی دکھائیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کیا کہ وہ یوم یقول نادو، اور پھر جس دن وہ فرمائے گا کہ بلاؤ انہیں، کیا ہے نادو، ندا سے ہے، ندا کہتے ہیں آواز دینا، پکارنا، انہیں بلاؤ۔ شرکاء اللہ دینا، جو تم کہتے تھے یہ حاجت روا ہے، یہ چھڑا لیں گے، یہ غوث ہے جی، یہ کہے گا میرے مرید کدھر گئے، یہ چھڑا لیں گے ادھر۔ تو زم تم، جو تمہیں گمان تھا، جو تمہارا خیال تھا، زم کہتے ہیں جھوٹا خیال، گمان جو سوچتا تھا، جو تمہیں لارے پہ لگایا ہوا تھا چڑھاوے لینے کے لیے، تو پھر اللہ کے فدعوہم، تو پھر انہیں پکاریں گے، پاس انہیں پکاریں گے، تو فلم یستجیبوا، تو پھر اس کا جواب تک نہیں وہ دیں گے۔ تو چونکہ پھنسے ہوں گے جتنے مشرکین ہیں جو کسی کو کرتے تھے، باقی مشرکین سے جو ہونا ہے، جو مسلمانی کا دعویٰ کر کے، اسلام کا دعویٰ کر کے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر کے پھر کسی کو کسی درجے میں کرتے ہیں، تو وہ اسی زمرے میں آنا ہے انہوں نے۔ یہ نہیں ہونا، اللہ نے وہاں ID کارڈ نہیں دیکھنے، ویسے ID کارڈ پہ بھی نہیں لکھا ہوتا یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے، کیا کچھ ہے۔ تو اللہ نے جو دیکھنا ہے وہی، تو وہ پھر کیا فلم یستجیبوا، یہ ایجاب سے ہے، ایجاب قبول کرنا۔ نکاح میں جو ایجاب قبول ہوتا ہے، ایجاب و قبول، کیا آپ نے قبول کیا ہے، اسی میں ایجاب و قبول کیا قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر تو پھر جواب نہ دیں گے وہ ان کو کچھ بھی، اور ان کے درمیان ہمیں خلاقت کی جگہ بنا دیں گے، یہ کچھ ہونا ہے۔ تو عابد اور غیر اللہ معبود جتنے بھی ہیں، ان کے درمیان اللہ سخت دعوت ڈال دے گا۔ دنیا میں تو عابد ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، بڑے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بڑے نذرانے دیتے تھے۔ وہ اقبال نے کہا نا، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور میسر نہیں مرید کو ایک دیا بھی، اسے خود نہیں لیکن چڑھاوے دیتے جسے وہ مجھے کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ ابھی یہ دیکھیں جتنے پیر ہیں، ان کی لندن میں کتنی اور باہر کتنی جائیدادیں، اور باقی کیا گیا کچھ، اور یہاں کہ ان کے گاڑیاں ان کے کون سے کدھر سے آئی ہیں، کرتے یہ کیا ہے، ان کے پاس ہے گیا۔ تو یہ تو بڑی عزت اور لوگوں کے نذرانوں پہ کر رہے ہیں، مگر قیامت میں وہ ان کے بدترین دشمن ہوں گے، اور سمجھیں گے کہ انہی کی وجہ سے وہ مبتلا عذاب ہوئے، کہ جب تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جب انہیں پکاریں گے، اچھا وہ پہلے جواب ہی نہیں دیں گے، اور پھر جب پوچھا جائے گا ان سے، انہیں کہا جی ہم نے کب کہا تھا انہیں میں ہم کچھ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پیر نصیر الدین صاحب گورڑا شریف والے، ان کی تقریر سن، ان کو دیکھ لو، کہتے ہیں ہم پیر کاکھ نہیں کر سکتے، یہ جو کرتے ہیں نا یہ اپنے نذرانوں کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی پیر ہے، باقی کچھ کرتے ہیں۔ تو توحید یہ کہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ طرح اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، جب کو بلائیں گے نہ جواب ملنا ہے، نہ کوئی مدد ہونی ہے، نہ کچھ۔ اب جس پہ مدد تکیہ کر رہے تھے اسی نے جواب دے دیا، اسی نے کہا میں نے کیا کب تھا، انہیں منکر ہی ہو گیا سرے سے، تو کیا حیثیت رہ جانی ہے۔ اس لیے ابھی ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، تو اسی سے ہماری بچت ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔